آپ بیتی کے حوالے سے جیسے میں عرض کیا تھا کہ زندگی کے انہی گوشوں کے حوالے سے میں گفتگو کرتا ہوں کہ جس میں کوئی ہمارے لیے نصیحت ہے اور بڑوں سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا ہے. ظاہر وہی واقعات ہیں کہ جس سے انسان جو ہے وہ کسب فیض کرتا ہے اور زندگی کی خطوط متعین کرتا ہے. بالکل. تو میں عرض کر رہا تھا پچھلی آپ بیتی کے حوالے سے کہ میری جو ہے وہ نکاح کا جو معاملہ ہوا، میرے جو ہے والد نسبتی شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں، تو ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن میں جو ہے ختم بخاری شریف کے موقع پر نکاح کی تقریب ہوئی. تو نکاح کی تقریب جب ہو گئی اور اس کے بعد جو ہے میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ جب وہ مفتی اعظم بہاول نگر محدث الاثر حضرت مولانا مفتی نیاز محمد ختنی قدس سرہ، تو وہ شب جب ہم جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے مہمان خانے میں رات کو آ گئے، سب بھائی موجود تھے اور باقی عزیز و اقارب والد صاحب. تو میں نے عرض کیا تھا کہ وہاں ناظم تعلیمات تھے حضرت مولانا عبدالقیوم چترالی رحمۃ اللہ علیہ. اس وقت تو ناظم تعلیمات نہیں تھے، اس وقت ناظم تعلیمات جو ہے وہ اس وقت جو چانسلر ہے حضرت مولانا ڈاکٹر عبدالرزاق اسکندر دامد برکات مال، یہ اس وقت ناظم تعلیمات ہوتے تھے. اور محتمی جو تھے وہ جو شیخ الحدیث مولانا مفتی احمد الرحمان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت مولانا محمد یوسف بن نوری رحمۃ اللہ علیہ کے جو وہ داماد بھی ہیں، ان کے شاگرد بھی ہیں، وہ محتمی ہوتے تھے. اب رات کو جب ہم بیٹھے ہیں تو مولانا عبدالقیوم چترالی جو ہیں انہوں نے والد صاحب کو مشورہ دیا کہ آپ نے یہ جو طے کیا کہ رخصتی 2 سال کے بعد ہو، اس کے بجائے آپ ابھی اپنے زیر سایہ رخصت کر لیں بچی کو، کیونکہ آپ بھی جو ہے وہ بڑھاپے میں پیرانی سالی ہے، تو آپ کے زیر سایہ جو ہے وہ جب یہ رخصتی ہو جائے گی تو ان کے بچی کو برکات ملیں گی. اب 2 سال کا وقفہ آپ رکھ رہے ہیں تو یہ بہت طویل ہے. یہ بات کہی تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے دل میں بات آ گئی کہ بات معقول ہے، کیونکہ والد صاحب کی بھی اچھی بلی عمر ہو گئی تھی اس وقت میں نے بتایا جیسے 98 اس وقت عمر تھی والد صاحب، کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 100 سال کی عمر میں ہوا ہے. ہاں تو 98 ہوگی تقریباً اس وقت. اب یہ بات ہوئی تھے تو انہوں نے ہم سب بھائیوں کو جمع کیا، کہا بھی کیا مشورہ ہے کہ مولانا عبدالقیوم، کیونکہ مولانا عبدالقیوم جو ہے والد صاحب کے شاگرد بھی تھے، وہ یہ کہتے ہیں. تو اب سب نے کہا کہ ٹھیک ہے ابا جی، مشورہ تو معقول ہے، رخصتی کر لیں. تو اب بلکہ میرے بڑے بھائی صاحب مولانا حافظ سراج احمد صاحب بڑے بھائی، تو وہ جناب وہ ہنس کے میری طرف دیکھ کے کہنے لگے اے صوفی پتی رہتا ان کی دعا کرتا رہا ہے، لے بھی یہ رخصتی نال ہی ہو رہی ہے. اے صوفی چپ چپ کر کے رہتا دعا کرتا رہا، یہ رخصتی بھی ہونے دے کم اسباب بن رہے ہیں پنجابی میں. تو اب ہنستے رہے ہم. تو خیر والد صاحب نے کہا کہ مولانا یوسف صاحب کو اطلاع کر دو کہ کل مجھے وہ ملے، کل دن میں مجھے ملے، میں ان سے بات کرنا چاہتا ہوں. تو مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ کو اطلاع کر دی گئی کہ ملنا چاہتے والے. تو اگلے دن تک صبح 10 بجے جو ہے وہ مولانا یوسف لدھیانوی صاحب جو ہے وہ تشریف لائے. ان کی گاڑی تھی، ہائی روف گاڑی تھی، ہائی روف گاڑی کے اندر تشریف لائے. تو وہ آپ کو پتا ہوگا جن حضرات کو بنوری ٹاؤن کا کہ پچھلے گیٹ سے جب آتے ہیں تو اس کے ساتھ ہی گیٹ کے مہمان خانہ ہے، تو وہیں اترے اور وہاں اطلاع کی تو مہمان خانے میں آ گئے. تو والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا گدا بچھا ہوتا ہے، جس گدے پہ والد صاحب بیٹھے تھے. جب مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ تشریف لائے تو مسافہ کیا تو گدے سے نیچے بیٹھ گئے. تو والد صاحب نے کہا نہیں آپ اوپر آئے میرے، کہا نہیں. تو میں نے بتایا نا کہ حضرت مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کی تواضع ان کی ساری انتہا کی، ایسا ادب، بالکل وہ گدے پہ نیچے دو زانوں بیٹھ گئے ایسے جیسے شاگرد بیٹھتے ہیں. والد صاحب وہ بیٹھے ہیں، اب سب بیٹھے ہیں تو والد صاحب نے عنوان شروع کیا. اب والد صاحب بڑے علم معقول اور منقول کے بڑے حافظ تھے اور منطق فلسفے کے بڑے امام تھے، اور کہا کرتے تھے میں مولانا ابراہیم بلیاوی رحمۃ اللہ علیہ جو دارالعلوم دیوبند کے بہت بڑے جامع المعقول منقول ان کا شاگرد ہوں، اور منطق فلسفے کے بڑے ماہر تھے، شرح چغمینی کے حافظ تھے، تو بڑا ان کو مقام تھا. تو وہ ہر بات بڑی ایسے منطقیانی انداز میں جوڑ کے کرتے تھے. تو حضرت بیٹھ کے تو والد صاحب نے فرمایا کہ دو ذوف ہیں، ایک ذوف صبائیت اور ایک ذوف شیخوخیت. ذوف صبائیت بچپن کا ذوف،
ذوف شیخوخیت بڑھاپے کا ذوف، یہ ذوف کی دو قسمیں ہیں۔ فرمایا کہ ذوف صبائیت کے بعد قوت کی امید ہے، بچپن کے ذوف کے بعد انسان قوی ہوتا ہے، لڑکا بنتا ہے، جوان بنتا ہے، اس کے بعد قوت آتی ہے، لیکن ذوف شیخوخیت کے بعد قوت نہیں آتی، مزید ذوف بڑھ کر موت پر ختم ہوتا ہے۔ تو ذوف دو طرح کے، ایک ذوف دائمی ہے، ایک ذوف عارضی ہے۔ فرمایا مجھ پر جو ذوف ہے یہ ذوف دائمی ہے، کیونکہ میرے ذوف کے بعد قوت کی امید نہیں ہے، میرے ذوف کے بعد اب مزید جو ہے ذوف، یعنی انسان موت تک پہنچے گا۔ اس لیے مجھے چونکہ مزید قوت کی امید نہیں ہے اور میں بوڑھا ہو چکا ہوں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ منیر کا عقد نکاح تو ہو گیا ہے کل، تو میں چاہتا ہوں کہ بچی کو اپنی زندگی میں رخصت کر کے لے جاؤں، کیونکہ مجھے اب آگے تو کوئی توقع نہیں ہے، آگے مزید ذوف ہے اور موت ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہ خوشی جو ہے زندگی میں لے جائیں۔ یہ بات کی تو حضرت خاموش ہوئے تھوڑا سا، پھر سر اٹھایا، فرمایا البرکت مع الاکابر، برکت میرے بڑوں کے ساتھ ہے، جیسے آپ کا منشا ہے میں بھی ویسے آپ کے ساتھ ہوں۔ فرمایا کوئی حرج نہیں، آپ کی بچی ہے، آپ کی امانت ہے، آپ جب چاہے لے جائیں۔ یہ بات کہی، اور اس کے بعد فرمایا کہ اگر اجازت ہو تو مولانا منیر کے دورہ حدیث کے پرچے ہونے والے ہیں 20 دن کے بعد، تو 20 دن کے بعد دورہ حدیث کے امتحان ہوں گے وفاق و مدارس کے، تو امتحان کے بعد جو ہے اس کو اور میں دلہن کو یہاں سے رخصت کر دوں گا، جہاز پہ چڑھا دوں گا، آپ لوگ وہاں وصول کر لیں، بجائے اس کے کہ ابھی آپ کے ساتھ جائے اور یہ 20 دن کے بعد وہاں جائے، اس سے بہتر ہی کہ 20 دن کے بعد میں اس کے ساتھ رخصت کر دوں گا۔ تو کیونکہ نیا ماحول ہوگا تو مولانا منیر کا ساتھ ہونا زیادہ اچھا ہے۔ تو یہ بات کہی تو والد صاحب کو بات بہت اچھی لگی، ہاں کہا تو ٹھیک ہے یہ بات طے ہے، تو 20 دن کے بعد امتحان دے کر تو پھر رخصت کر دیں گے یہاں سے، تو یہ طے ہو گیا۔ تو والد صاحب چلے گئے، اب جب سب بڑے خوش ہو گئے کہ ماشاءاللہ آسانی سے کام ہو گیا۔ اب اس کے بعد جو ہے دور حدیث کے میرے پرچے مکمل ہوئے، تو وہاں کراچی سے فوکر جہاز چلتا ہے بہاولپور کے لیے، کہ میں بہاول نگر جانا تھا، تو فوکر جہاز کے اوپر جو ہے عبداللہ دلہن کو وہاں سوار کر دیا، اور باراتی ہمارے ساتھ کون تھے؟ وہ میرے بڑے بھائی صاحب ہیں قاری خلیل احمد اخون، ان کے جو ہے وہ ہمزلف ہیں قاری اسحاق صاحب، قاری محمد اسحاق صاحب کراچی میں ہوتے ہیں، تو ان کی اہلیہ تھی اور ان کی 2 چھوٹی چھوٹی بچیاں، گویا کہ یہ باراتی تھیں، تو وہ گویا کہ بیچ میں واسطے کے طور پہ ساتھ انہوں نے کر دیا تاکہ ہوائی جہاز میں کسی قسم کی کوئی ہے وہ آپس میں نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے کہ ہم رخصت ہو گئے لیکن ایک دوسرے کو دیکھا نہیں ہے تو جہاز میں روانہ کر دیا۔ اب جہاز سے ہم روانہ ہو گئے، اب وہ جو ہے وہ ناہید باجی ان کا نام تھا، وہی درمیان میں ہمارے ایک واسطہ تھی۔ تو اب جب ہم بہاولپور پہنچے، بہاولپور پہنچ کے بہاول نگر آ گئے، اور بہاول نگر جب پہنچ گئے تو والد صاحب وغیرہ سب موجود تھے، تو وہاں پہ پھر یہ کہ اگلے دن والد صاحب نے فرمایا کہ بھئی وہ بیان کریں، بیان فرمایا کہ وہ جو ہے وہ منیر کی جو اہلیہ ہے وہ خواتین جمع کر لیتے محلے کی، تو وہ بیان کریں۔ تو مجھے وہ منظر یاد ہے کہ وہ خواتین سب جمع ہو گئیں کمرے کے اندر، اور وہ میری اہلیہ جو ہے ان کو دعوت دین دینے کے لیے وہاں ان کے پاس چلی گئیں، اور والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ باہر سین میں آ گئے، اور سین میں ہم سب بھائی بیٹھے ہیں، ہم 6 بھائی ان کے ساتھ بیٹھے ہیں، اور جو چھوٹے بچے بیٹھے ہیں، اور والد صاحب خوشی سے ان کا چہرہ تمتما رہا ہے۔ تو گویا کہ یہ پہلی وہ شادی تھی کہ والد صاحب خوشی سے نہال ہو رہے تھے، کیوں ظاہر ہے کہ ایک مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ جیسی شخصیت کے ساتھ رشتہ داری ہے، اور والد صاحب اور بھی اس علمی اور روحانی کی شخصیت، اور ایک علمی اور روحانی شخصیت کا رشتہ، تو اور پھر جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن کراچی پاکستان کے وہ پر انوار ماحول کے اندر نکاح ہوا، اور نکاح کے اندر بڑے بڑے میں نے بتایا نا کراچی کے محدثین اور اولیاء اللہ وہاں شامل تھے، بڑا ایک منظر تھا وہ۔ تو والد صاحب بڑے خوش، تو بیٹھ گئے، میں بھی بیٹھا ہوں، سب بیٹھے ہیں، تو والد صاحب فرماتے ہیں کہ میں آج بہت خوش ہوں، میں آج بہت خوش ہوں، کیوں؟ اس لیے کہ میرے گھر میں آج حسن بصری اور رابعہ بصری آ گئی۔ اللہ، یہ الفاظ جو ہے نا یہ میرے لیے بہت بڑی جو ہے نا وہ ایک دعا کا عنوان ہے کہ والد صاحب کہتے ہیں کہ حسن بصری اور رابعہ بصری میرے گھر میں آ گئے ہیں، کیونکہ مجھے وہ حسن بصری کہہ رہے ہیں، میری اہلیہ کو رابعہ بصری، پر میں کہ آج میرے گھر میں یہ آ گئے ہیں تو میں خوشی سے بہت خوش ہوں، سبحان اللہ، بہت میں خوش ہوں، اور دعا کر رہا ہوں۔ اب میں جب سر جھکا کے آمین کر رہا ہوں کہ یا اللہ ایک تیرا ولی، ایک محدث اور مہاجر فی سبیل اللہ، کیونکہ میرے والد صاحب رحمۃ اللہ تو سمرقند بخارا سے ہجرت کر کے آئے تھے،
بخارا سے ہجرت کر کے آئے، پھر دارالعلوم دیوبند کے میں جو ہے وہ علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کی وصال کے 2 سال بعد پہنچے اور وہاں پر کسب علم کیا اور 13-15 سال تک کسب علم کیا. پھر اس کے بعد بھاول نگر میں بزرگوں کو بھیجا. ان کی زندگی کو خود ایک بہت بڑا ایک دائرہ ہے، انشاءاللہ وقت میں بیان کروں گا. تو وہ ایسی شخصیت تھی، اتنا بڑا محدث مفسر اور مہاجر. تو وہ جو ہے وہ یہ بات کہتے میں کہ یا اللہ یہ ان کے الفاظ کو حقیقت بنانا تیرے ہاتھ میں ہے، تو واقعی یا اللہ حسن بصری اور رابعہ بصری بنا دے. ہم تو انتظار میں ہیں کہ اس ولی نے یہ بات کی اور کتنے یہ حسن زن کے ساتھ یہ بات کی ہے، یا اللہ ان کی حسن زن کو حقیقت سے بدل دے. تو جناب پھر والد صاحب ہمیں نصائح کرتے رہے، نصیحتیں کرتے رہے اور جب احوال سناتے رہے تو اس طریقے سے جو ہے انہوں نے ہمیں دعائیں دی. تو یہ وہ الفاظ تھے کہ بزرگوں کے. اور پھر میں جیسے بتایا کہ وہاں پہ کراچی میں مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ والد صاحب کا اتنا احترام کر رہے تھے، اللہ اکبر. یعنی ان کی مسجد میں جب نماز پڑھی تو والد صاحب رحمۃ اللہ الفلاح مسجد دستگیر نمبر 14 جو کراچی میں، وہاں پہ والد صاحب وضو کر رہے ہیں تو مولانا یوسف لدھیانوی صاحب تولیہ ہاتھ میں لے کے یوں کھڑے جیسے ان کے خادم ہیں. یہ نظارہ آج تک میری آنکھوں کے سامنے ہے. اس وقت تو سیل فون کا زمانہ نہیں تھا تو فوٹو کھینچتے تو پتہ چلتا. تو جو خادم تھے وہ کہتے حضرت نہیں پیچھے ہٹ جاؤ. تو والد صاحب وضو کر رہے ہیں اور پیچھے تولیہ لے کے کھڑے. اور کس کا تولیہ؟ کہ وہ والد صاحب ان کے کیا ہیں؟ سمدھی ہیں. آج سمدھی کے سامنے ایسے کرتا ہے؟ یہ وہی کرتا ہے کہ جو اندر سے بن چکا ہوتا ہے، جس کو پتا ہے فیصلے عزتوں کے اوپر سے ہونے. یہ میری تو رم خانیوں سے کچھ نہیں ہوتا. اور آج ہم رشتوں میں گردنیں اٹھاتے ہیں اس کی کوئی. تو وہ حیران کن بات ہے کہ حضرت کھڑے اور والد صاحب جو وضو سے فارغ ہوئے تو حضرت آگے بڑھے، حضرت نے ان کا ہاتھ پکڑا اور یوں سہارا دے کے کھڑا کیا اور تولیہ دیا. تو والد صاحب یوں تولیہ صاف کر رہے ہیں تو خود بھی حضرت تولیہ لے کے آپ کے صاف کر. میں حیران. تو والد صاحب نے جو ہے والد صاحب کی محبت اور خدمت اور اس کا جو لطف حضرت شہید نے جتنا موقع ملا اور جب بھی ملے والد صاحب کو اتنا چومتے تھے. ماتھا چوم رہے ہیں، گال چوم رہے ہیں، سینہ چوم رہے ہیں، بار اتنا ہاتھ چوم رہے ہیں. جب بھی ہم جاتے، جب وہ آتے تو والد صاحب کو بالکل خوب چومتے. تو یہ دیکھو یہ تو تبھی تو پھر جو ہے وہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ نے پھر سلطان الفقراء بنایا. اولیاء اللہ کے اندر ان کا ایسا مقام تھا. ہم نے خود وہ نظارے دیکھے ہیں کہ جب کراچی کے اندر سارے علماء اکرام کراچی کے بیٹھے ہیں، سارے اولیاء کاملین بیٹھے ہیں، جیسے مولانا یوسف لدھیانوی شہید آتے سارے کھڑے ہو جاتے اور ان کو مرکزی جگہ پہ بٹھاتے. حضرت یہاں آئیے. یہ تواضع کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا کیا کہ وقت کے بڑے بڑے محدث مفسر آپ کو اپنی سر پر بٹھاتے ہیں. تو لیکن ان کی تواضع للہیت کا عالم یہ تھا کہ والد صاحب سے اس طریقے سے انہوں نے. تو یہ کہنا مقصد ہے کہ ناظرین حاضرین یہ جو ہے نا اپنے آپ کو مٹانا یہ سب سے بڑی خوبی ہے اور یہ تصوف طریق کی بنیاد یہی ہے. جیسے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے پوچھا تھا کہ تصوف طریق کسے کہتے ہیں؟ فرمایا ہمارے اس طریق کی ابتدا اور انتہا اپنے آپ کو مٹانا ہے. جس سے اپنے آپ کو مٹانا سیکھ لیا تو بس وہ کہتا ہے کہ مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہیے کہ دانہ خاک میں مل کر گل گلزار ہوتا ہے. اور سلطان الاولیاء مولانا احمد علی لاہوری تہجد کے وقت میں یہ شعر پڑھ کے دعا کیا کرتے تھے کہ صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، صدقے میں تیرے ساقی مشکل آسان کر دے، ہستی میری مٹا دے خاک بے جان کر دے. میری ہستی کیا ہے؟ اس انسان کی حقیقت کیا ہے؟ حقیقتیں وہاں سے اترتی ہیں. وہ اللہ جس کو چاہے اس ذرے کو آفتاب بنا دے، وہ آفتاب کو چاہے ماند کر دے، اس کے ہاتھ میں. انسان اپنے آپ کو جو تواضع و فنائیت کے ساتھ لے کے جب چلتا ہے اللہ اسی کو مقام وقار عطا کر دیتے. سبحان اللہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ. اللہ ہمیں بھی ایسے بزرگوں کی نزد کرم عطا فرمائے اور خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بے شک حضرت بہت ہی خوبصورت باتیں ہیں.